کیف خلقت، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے یہ اونٹ کو کیسا بنایا؟ اب میرا بیٹا ماشاءاللہ 7-8 سال کا ہوگا، جو بڑے والا ہے احمد ہے، تو مجھے کہتا ہے بابا آپ کو پتا ہے اونٹ کس طرح کا جانور ہے؟ اونٹ جیسا کوئی جانور نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا، اس کے دیکھیں پاؤں ایسے اللہ نے بنائے ہیں کہ یہ ریگستان پہ چلتا ہے اور پانی بھی سٹور کر لیتا ہے، یہ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی زندہ رہتا ہے۔ تو وہ یعنی پہلے وہ اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہا تھا سعد کو، اور میں اس کی گفتگو سن رہا تھا، اور پھر اس نے مجھے سمجھایا کہ جی اونٹ جو ہے وہ، میں بھی پھر سنتا رہا کہ ہاں جی اونٹ میں واقعی ایسی کوالٹی ہے، قرآن نے بھی یہ کہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اور عرب کے لوگوں کے لیے اونٹ کی مثال بہت بڑی تھی، واقعی اونٹ بہت غیر معمولی جانور ہے، یہ پانی سٹور کر لیتا ہے اپنے اندر، ورنہ ریگستان میں اتنا لمبا سفر کرنا، جب آپ کو پانی بھی کئی دنوں کے بعد آئے، باقی جانور تو راستے میں مرتے ہیں، خود بھی مرے اور تانوں بھی مار دیں، اونٹ آپ کو لے کے چلتا ہے۔ سیدنا خالد بن ولید جب یرموک کے لیے جا رہے تھے تو لمبے والا راستہ 15 دن کا تھا، چھوٹے والا 5 دن کا تھا، لیکن اس میں پانی کوئی نہیں تھا۔ تو پھر بندے نے مشورہ کیا کہ آپ اونٹ رکھیں اور اونٹ زیادہ سے رکھیں، اونٹ جو ہے وہ پانی ظاہر سٹور کر لیتے ہیں، ہم اونٹوں کو ذبح کریں گے اور اونٹوں کے اندر سے جو پانی نکلے گا وہ اونٹوں کو پلائیں گے، اور جو اونٹوں کی پشت پہ لادا ہوا ہوگا وہ ہم استعمال کریں گے۔ عمر سیریز کے اندر وہ بھی فلمایا گیا، اور اس طریقے سے وہ جناب وہاں پہ پہنچ گئے، ورنہ تو مطلب مسلمانوں کے لیے وہ تو جو کیسر روم ہے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے آ گئے۔ تو وہ اس طرح کے مطلب تو بالکل فزکس کی باقی تعلیمات جو ہیں وہ ضرور، قرآن چونکہ اس سے ڈیل کرتا ہے نا فزیکل فینومینا آف نیچر کو، اسی کو کہا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، التذکیر بآلاء اللہ، تم اپنے رب کی ان قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو کیسے جھٹلاؤ گے۔ یہ نعمتوں والا ترجمہ تو مطلب صحیح مودودی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا، کیونکہ وہ دوزخ کی آیات کے بعد فَبِأَيِّ آلَاء آتا ہے۔ تم اپنے رب کی قدرت کی ان بڑی بڑی کون سی بڑی بڑی جو نشانیاں جو ہیں ان میں، ان کو کیسے جھٹلا سکتے ہو اے جن و انس کے گروہ، کس کس نشانی کو جھٹلاؤ؟ سر اسی طرح کچھ باتیں ہمارے جسم سے متعلقہ ہیں جو کہ اندر کا تو اندر تو ظاہر ہمیں نظر نہیں آ رہا، لیکن کچھ چیزیں جو بہت کامن ہیں ان کے حوالے سے بھی بچوں کو اگر اس گائیڈ کیا جائے کہ یہ چیزیں اگر ہمارے اتنی معمولی چیزیں اگر اللہ تعالیٰ نہیں گائیڈ کرنا چاہیے، لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ جو ایز فار ایز یعنی جو تعلیم ہے سیکس کی، جی جی اس کو تو بس اسی ایج میں ہی جا کے ایجوکیٹ کیا جائے، اس کے علاوہ جو چیزیں وہ ایجوکیٹ کی جا سکتی ہیں۔ جیسے جب ناک کا فلٹر ہے، یہ بھی ایک ناک میں جو مواد بنتا ہے، اور پھر کان کا جو چیز ہے، اور پھر جو جسم سے فضلات خارج ہوتے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے یہ چیز۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو بچوں کو کانسیپٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یہی تذکیر بآلاء اللہ نا، اسی کے ذریعے ہے۔ اللہ نے قرآن میں انہی چیز کو نشانی بنایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنی جان میں غور کرو، سورہ ذاریات کے اندر زمین و اسمان میں غور کرو، اور میں نے اس پہ لیکچر بھی دیا ہے ہو از اللہ، اللہ کون ہے، مسئلہ نمبر 60، اور ایک اور لیکچر ہے مسئلہ 83B ہو کریٹڈ گاڈ، اور 83C ہے ایگزسٹنس آف گاڈ۔ تو ظاہر خدا ہی اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس۔ بلکہ خدا ہی کا ذکر ہونا چاہیے، کسی کا ذکر خدا کی نسبت کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے، چاہے آپ اپنا بھی ذکر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں تو اپنے بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں کہ میں جب ٹوائلٹ میں جاتا ہوں نا، میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسا معاملہ کیا ہے۔ یہ تو جن لوگوں کے گردے پھیر ہو چکے ہیں ان سے پوچھیں، یعنی ایک ڈائلسس کی قیمت 5 سے 6 ہزار روپے، اور آپ کے گردے 25 ڈائلسس روزانہ کرتے ہیں۔ یہ 25 ڈائلسس آپ کو مارکیٹ سے کروانے پڑ جائیں، 1.25 لاکھ روپے کا کام ہے، اور جو تکلیف ہے وہ تھا 4 ساڑھے 4 گھنٹے کے لیے جا کے مشین کے اوپر چڑھنا اور پیسے اللہ سے دینا، اور آپ بے فکری کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اس طرح دل روزانہ جو ہے وہ 1 لاکھ دفعہ دھڑکتا ہے، آنکھیں 12,000 دفعہ چپکتی ہیں، پھیپڑے 23,000 دفعہ سانس اندر کرتے ہیں، 1 دفعہ باہر کرتے ہیں۔ یہ ساری کیلکولیشن آپ کریں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کے پیچھے خدا ہے، اسی لیے وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ ظاہر اتنا ہے کہ خدا سے زیادہ ظاہر کوئی چیز نہیں ہے، اور باطن اتنا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ اپنی قدرتوں سے تو ظاہر ہے، درخت کو دیکھیں تو آپ خدا ظاہر ہے، کسی دنیا کی کسی چیز کو بھی دیکھیں۔ میں تو اب جب جانوروں کو دیکھیں، نیشنل جغرافی پہ آپ جانوروں کو دیکھیں تو مجھے تو لگ رہا تھا گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اس کی قدرتوں کے ذریعے پہچان۔ یہ قدرتی ہے کس طریقے سے، یعنی کمپیٹیبلٹی کر دی ہوئی ہے۔
کس طریقے سے یعنی فوڈ سائیکل، ایک فوڈ سرکل بنایا ہوا ہے، یعنی شیروں کے لیے علیحدہ خوراک ہے، زیبروں کی، بھینسوں کی، ان کے لیے گھاس اگا دی ہوئی ہے، پھر اس طریقے سے پوری چین بنتی ہے. یہ انسان تو حساب کتاب رکھ ہی نہیں سکتا. تو یہ ساری چیزیں خدا کی شناخت کی. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت انسان کی عقل ہے، انٹلیکٹ. اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ اب جدید میڈیکل سائنس اس بات کی تصدیق کر چکی ہے کہ دماغ بھی سوچتا ہے اور دل بھی سوچتا ہے، لہذا دونوں چیزوں کو آپ ملا کر عقل کہتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے بڑا حق یعنی اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لانا عز و جل علیہم الصلاۃ والسلام، یہ بھی اسی عقل کی بدولت ممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ یعنی قرآن حکیم کے اندر بھی وہی 10 کمانڈمنٹس ارشاد فرمائی ہیں جو تورات اور انجیل کے اندر موجود تھی. اور قرآنک ورژن ان کا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 39 تک ہے، 17 آیات ہے. اور اس میں جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس چیز کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. بے شک کان، آنکھیں اور عقل، اپروپریٹ ٹرانسلیشن فواد کی ہے عقل. فعید کہتے ہیں عربی میں بھجیا کو، فائدے والی چیز کو، ایکسٹریکٹ کی گئی چیز. ان 3 اعضاء کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان 3 اعضاء کو استعمال کر کے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسی طریقے سے سورہ الزمر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو قبول نہیں کرتے مگر عقل والے، اولو الالباب. اور اس کے برعکس جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، اپنے کانوں کو استعمال نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ایک عضو کا ذکر کر کے آخر میں گاڑا فتویٰ لگایا ہے. جو لوگ کان استعمال نہیں کرتے، آنکھیں استعمال نہیں کرتے، عقل استعمال نہیں کرتے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 میں اللہ تعالیٰ نے ان پر گاڑا فتویٰ لگایا اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ لوگ تو جانوروں کی مانند ہیں مگر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں کی مانند ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر. تو بھائیو، قرآن حکیم نے توہمات کو ریجیکٹ کر کے ڈیفینیٹ علم کے اوپر عقائد اور نظریات رکھنے کی ترغیب دلائی. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس ہے سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ وَنَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. دوزخی جب دوزخ میں پہنچیں گے تو کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں عقل استعمال کی ہوتی اور کانوں سے بات غور سے سن لی ہوتی تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن اوپینین آئے گا فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. انہوں نے اپنے اصلی جرم کا اعتراف کر لیا، پس پھٹکار ہو ان اصحاب السعیر کے اوپر، دوزخ والوں کے اوپر. اب جرم ماننے کا فائدہ کوئی نہیں. اور بھائیوں، رسولوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو، اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو استعمال کر کے خود گمراہی سے بچ کر حق کا راستہ اختیار کرنا. سورہ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے تو ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہو تو اسے اختیار کر لو، چاہو تو انکار کر دو. یہ من چلے کا سودا ہے.